سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو سلام و آداب۔ آج کا ہمارا موضوع بحث شمالی ہند میں اردو مصنوعی کا آغاز و ارتقاء ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں کہ شمالی ہند کے اندر اردو مصنوعی کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوا۔ جب ہم اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس صنف کا جو آغاز ہے وہ آغاز دکن کی سرزمین کے اندر ہوا تھا، لیکن اس مصنوعی نے یہ جو شاعری کی صنف تھی جس نے شمالی ہند کے اندر پہنچ کر فروغ حاصل کیا۔ شمالی ہند میں اردو مصنوعی کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اور امیر خسرو کے یہاں مصنوعی کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں، لیکن ان کے یہاں جو مصنوعی نما اشعار جو پیش کیے گئے ہیں وہ زبان و بیان اور شہادتوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے مشکوک ہیں۔ اس لحاظ سے شمالی ہند کا پہلا مصنوعی نگار جو ہے وہ محمد افضل جنجانوی کو قرار دیا گیا ہے۔ افضل جنجانوی نے بگٹ کہانی کے نام سے تقریباً 1035 ہجری سے پہلے شمالی ہند میں یہ ایک مصنوعی لکھی تھی۔ اسی دور کے ایک اور شاعر تھے جن کا نام تھا جعفر زٹلی، جنہوں نے ظفر نامہ، اورنگزیب اور طوطی نامہ کے نام سے 2 مصنوعیاں لکھی ہیں۔ پہلی مصنوعی اورنگزیب کی فتح دکن کے بیان پر مشتمل ہے، اور جبکہ یہ دوسری مصنوعی جو ہے طوطی نامہ، اس میں بے ثباتی دنیا پر ایک تمثیلی مصنوعی لکھی گئی ہے۔ اس دور کی بعض مصنوعیاں اگرچہ ادبی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن مصنوعی کے آغاز و ارتقاء میں ان کا ذکر کرنا بہت لازمی ہے۔ ان میں سب سے پہلے عبداللہ امین کی ایک مصنوعی ہے فقہ ہندی، شیخ جیون کی محشر نامہ، درود نامہ اور خواب نامہ ہیں۔ دہلی کے صاحب دیوان شاعر جو سب سے پہلے ہیں نواب صدر الدین فائز دہلوی، ان کے دیوان کے اندر کی چھوٹی چھوٹی مصنوعیاں ملتی ہیں، جن میں پہلی مصنوعی در وصف بینگڑن درگاہ کتب، دوسری تعریف جوگی، تیسری در وصف چھن، چوتھی تعریف تمبولن وغیرہ ایسی مصنوعیاں شامل ہیں۔ اسی زمانے میں دکن کے اہم غزل گو شاعر ولی کا دیوان جب شمالی ہند کے اندر پہنچتا ہے تو اس کے اثر سے یہاں کے شاعروں نے فارسی کے بجائے اردو میں شاعری شروع کر دی۔ ان شاعروں میں حاتم آبرو جیسے شاعر جو تھے خاص قابل ذکر ہیں۔ حاتم نے ایک مصنوعی داستان عشق کے حقہ لکھی، اس کے ساتھ ساقی نامہ، مصنوعی سر و پا اور وصف کہوا اور ایک طویل مصنوعی بہاریہ لکھی۔ نجم الدین شاہ آبرو نے ایک مصنوعی لکھی موزت آرائش معشوق۔ اسی دور کے ایک اور شاعر جعفر علی خان زکی کے نام سے بھی ایک مصنوعی جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے۔ دہلی کے ان ابتدائی مصنوعیوں کا مطالعہ ہوتا ہے کہ ان میں ہندی رجحان رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ فارسی کی تقلید لے لیتی ہے۔ شمالی ہند کے اندر اردو مصنوعی کا جو باقاعدہ آغاز ہوتا ہے وہ سودا اور میر کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ ان کے یہاں مصنوعی کی صنف جو طفلی یعنی بچپن سے نکل کر جوانی کے عالم تک پہنچ جاتی ہے۔ فائز اور حاتم نے مختلف موضوعات پر چھوٹی چھوٹی مصنوعیاں لکھی، لیکن سودا اور میر نے اس کے موضوع کو وسیع کر دیا۔ سودا کے کلیات میں کل 21 مصنوعیاں ملتی ہیں، جن میں 5 ہجویہ مصنوعیاں قابل ذکر ہیں۔ میر تقی میر غزل کے میدان میں ہی نہیں بلکہ انہوں نے مصنوعیوں کے میدان میں بھی ایک بلند مرتبہ حاصل کیا ہے۔ ان کی کل 37 مصنوعیاں ہیں، جن میں عشقیہ مصنوعیاں بھی ہیں، ہجویہ بھی، مداحیہ بھی۔ میر تقی میر نے اپنی مصنوعیوں میں جانوروں کے حال، گھروں کے حال، برسات، شکار نامے، بے ثباتی دنیا، جشن شادی اور مدح اور ہجو وغیرہ موضوعات پر لکھ کر مصنوعی کو افادیت پہنچائی۔ میر تقی میر کی جو عشقیہ مصنوعیاں ہیں ان میں شعلہ عشق، خواب و خیال، دریائے عشق، مور نامہ، جوش عشق، معاملات عشق اور جوان و عروس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میر تقی میر کی عشقیہ مصنوعیوں کے علاوہ جو دوسری مصنوعیاں ہیں وہ بھی اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کی تقلید میں مصنوعیاں وجود میں آئی۔ میر تقی میر کی مصنوعی گوئی کا اثر بعد کے مصنوعی نگاروں کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔
میر سوز جو ایک بڑے شاعر تھے، ان کے یہاں بھی ایک مصنوعی ملتی ہے جس میں عشق پیشہ دل سے خطاب ہے اور عشق حقیقی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس دور میں جو طویل مصنوعیاں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے طویل مصنوعی جو ہے وہ خواجہ امداد امام اثر کی مصنوعی ہے جس کا نام ہے خواب و خیال۔ سراپا نگاری اور زبان و بیان میں سلاست اور شگفتگی کے اعتبار سے یہ مصنوعی بڑی اہم ہے۔ اس دور کی جو بعض دوسری مصنوعیاں ہیں ان میں معاشی خستہ حالی، فطرت، خارجی اشیاء، جانوروں، تصوف و مذہب یا پھر ہجویہ مضامین سے متعلق ہیں۔ شمالی ہند میں میر حسن کی مصنوعی سحر البیان کا ایک معیاری حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مصنوعی فوق الفطری رومانی داستان پر مشتمل ہے جس میں مقامی رنگ کی خوبصورتی کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس مصنوعی کو لازوال شہرت حاصل ہے۔ میر حسن نے دو اور مصنوعیاں رموز العارفین اور گلزار ارم کے نام سے لکھی ہیں۔ پہلی مصنوعی جو ہے وہ ان کی متصوفانہ ہے اور دوسری مصنوعی میں شاعر کی عاشق مزاجی اور معاصر لکھنؤ اور فیض آباد کا بیان ہے۔ لیکن یہ دونوں جو مصنوعیاں ہیں صرف تاریخ ادب کی زینت ہیں، ان کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی جس قدر سحر البیان کو حاصل ہوئی ہے۔ سحر البیان کے بعد جس اہم مصنوعی پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مصنوعی گلزار نسیم ہے۔ سحر البیان کے بعد یہ دوسری مقبول ترین مصنوعی ہے۔ سحر البیان میں سادگی ایک حسن ہے اور گلزار نسیم میں مرثا بیانی بذات خود ایک لازوال حسن بن جاتا ہے۔ سحر البیان اور گلزار نسیم دونوں مصنوعیوں کے بعد کے مصنوعی نگاروں کے لیے ایک معیار بن گئی اور ان کی تقلید میں مصنوعیاں لکھی گئی۔ لکھنؤ کا جب آخری زمانہ تھا تو اس آخری زمانے کے اندر مصنوعی نگاری میں نواب مرزا شوق ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مرزا شوق نے اپنی تمام تر توجہ مصنوعی پر ہی صرف کی۔ ان کی مصنوعیوں کا بنیادی محرک دراصل محاورات نسواں کا تحفظ ہے۔ مرزا شوق نے 3 مصنوعیاں لکھی ہیں، فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق، لیکن جس مصنوعی کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے وہ ان کی مصنوعی زہر عشق ہے۔ زہر عشق ایک خزنیہ مصنوعی ہے۔ اردو میں جن 3 مصنوعیوں کو بلند رتبہ حاصل ہے وہ 3 شمالی ہند کی بڑی مصنوعیاں جو ہیں سحر البیان، گلزار نسیم اور اس کے بعد زہر عشق ہے۔ یہ میر حسن، پنڈت دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق کے ایسے کارنامے ہیں جسے یادگار کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان شعراء کے علاوہ 19ویں صدی کے نصف آخر تک یا نصف صدی کے آخر کے بعد جن شعراء نے مصنوعیاں لکھی ہیں ان میں مرزا غالب، ناسخ، داغ دہلوی ہیں۔ 1857 عیسوی کے بعد جب اردو مصنوعی رفتہ رفتہ نظم کا تصور سرایت کر لیتی ہے اور 20ویں صدی کے آغاز میں خالی، آزاد اور دوسرے شعراء کے یہاں مصنوعی اب نظم کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اگر ہم اب مختصر طور پہ شمالی ہند میں اس مصنوعی کے لحاظ سے ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شمالی ہند میں اس مصنوعی کو میر اور سودا کے دور میں عروج حاصل ہونا نصیب ہوا۔ ان شعراء نے اپنے طور پر اس صنف سخن کے امکانات کو بروئے کار لایا۔ میر اور سودا نے اس میں موضوع کی وسعت کی، لیکن اس کے بعد جو میر حسن، دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق نے مصنوعی کے اندر جذبات نگاری، تہذیب و معاشرتی مرکوں کی بہترین مثالیں پیش کی۔ اردو مصنوعی کی تاریخ میں جو بہترین مصنوعیاں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ 1857 عیسوی تک لکھی گئی ہیں۔ ان میں سحر البیان، گلزار نسیم اور زہر عشق وہ شاہکار مصنوعیاں ہیں جن کی بلندیوں کو کوئی دوسری مصنوعی نہیں چھو سکتی۔ یہ مصنوعیاں اردو زبان و ادب کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ ایک تو ان کے ساتھ ادبی و شعری ارتقائی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ تہذیب اور زندگی کے مختلف رنگوں کی بھی امین ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، شمالی ہند میں اردو مصنوعی کا آغاز و ارتقاء۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ موضوع سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔